अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का आगाज़ आज से शुरू हुआ है, यकीनन एक अच्छी कड़ी तो इसको करार दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें इससे करना अभी क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि जिस तरीके से और जिस रफ्तार के साथ ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, लग ये रहा है कि दोनों तरफ से बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने की कोशिश की जा रही है। आज की नशिस्त में सिर्फ इतनी ही बात हो सकी कि मुज़ाकरात किन नुकात के ऊपर होने हैं, इससे आगे बात बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मिनिमल नुमाइंदगी मुज़ाकरात में नज़र आई, उससे भी ज़ाहिर होता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करी है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत खुले बाजुओं के साथ जिस तरीके से मुज़ाकरात में बढ़ी है और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी मौजूद है, उससे लगता यह है कि हुकूमत अपनी संजीदगी का इजहार कर रही है। लेकिन फॉर द टाइम भी ये मुज़ाकरात दोनों तरफ से इंगेज करने की कोशिश तो करा दिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब आज 190 मिलियन पाउंड का फैसला सुनाया जाना था कोर्ट की तरफ से और उसको पोस्टपोन कर दिया गया। वजूहात जो भी करार दी जा रही हों, लेकिन यकीनन इसके कुछ ना कुछ असरात अपने अंदर होंगे, जब ये कहा जा रहा है कि ये फैसला अभी तक मुकम्मल तौर पर लिखा ही नहीं गया। माजी में इसकी कुछ कम ही मिसालें मिलती हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आया हालात वाकई ऐसे हैं या फिर हालात को उस तरह तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे कतई नज़र इस वक्त हुकूमत की इंटेंशंस क्या हैं, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर बात करेंगे, क्योंकि जहाँ एक जानिब JYF बड़ी पुरुमीद है कि एक आध दिन में मदारिस बिल के ऊपर डेवलपमेंट होने जा रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही है, और उनकी भी एक कोशिश है कि वो 25 नुकाती एजेंडे में से जितनी मैक्सिमम नुकात हैं उसके ऊपर हुकूमत को कन्विंस कर सके। तो लग ये रहा है कि हर तरफ से प्रेशर बज़ाहिर हुकूमत फेस कर रही है, लेकिन कितना उनके लिए इस वक्त एक ब्रीथिंग स्पेस मौजूद है हुकूमत होते हुए और अपोजिशन और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलते हुए, यकीनन ये भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। इसी पूरी सियासी सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। बात कर सिंध नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और कौमी असम्बली में चीफ वेब भी हैं, तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं आज से, लेकिन आज सिर्फ इतनी ही बात हो सकी कि TORs क्या होंगे। तो एक तो ये फरमाइएगा कि इतनी इनिशियल स्टेज के ऊपर पहली नशिस्त हुई है, और दूसरा, इन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के अलावा क्या मियां नवाज शरीफ साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि आज तो ये इब्तदाइया मीटिंग थी, और उसमें जो कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम की है मुज़ाकरात के लिए, उसमें से सिर्फ 3 लोग मौजूद थे। उमर अयूब वगैरह और बाकी उनकी सीनियर क़यादत आज किसी जगह के ऊपर ऑक्यूपाइड थी। वो इंशाल्लाह जो दूसरा राउंड होगा 2 जनवरी को मुज़ाकरात का, उसमें उनकी पूरी टीम जो है, मुज़ाकराती टीम, वो शामिल होगी। और जो उनका चार्टर ऑफ डिमांड कह लें आप उसे, या उनकी जो TORs हैं, उसमें इंशाल्लाह उस पे सैर हासिल गुफ्तगू होगी। आज बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है। बड़ा खुशाइंद है ये कि एक अच्छे माहौल में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है ऑफ़िशियली। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि हुकूमत शायद गैर संजीदा है मुज़ाकरात में। गो कि उस वक़्त भी हमारे जितने स्पोक्स पर्सन टीवी पे आते हैं, सब ने ये बात की कि हुकूमत बिल्कुल संजीदा है और खुले दिल और खुले ज़हन के साथ मुज़ाकरात करेगी। और ये आपने देख लिया कि हमारी एक इंतहाई सीनियर और संजीदा लीडर्स के ऊपर मुश्तमिल हमारी मुज़ाकराती टीम जो है, प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी है। और उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इंशाल्लाह इससे मस्बत नताइज भी निकलेंगे। और जहाँ तक आपने मियां नवाज शरीफ साहब का पूछा है, तो वो यकीनन हमारे रहबर हैं, हमारी पार्टी के कायद हैं, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो इंशाल्लाह उनकी हिदायत जो हैं वो आगे भी पार्टी के लिए मुयस्सर होती हैं, और ये जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की रज़ामंदी से और उनकी इजाज़त से हो रहे हैं। सर, एक और मसला जो दरपेश है वो ये कि जो कमेटी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही है, उनसे ये एश्योरेंस ली जाएगी कि कमेटी जो भी बात करेगी या जिस मैंडेट के साथ वो आई है, वो मैंडेट इस्तेमाल करने में फुली अथॉरिटेटिव होंगे। क्योंकि आज बज़ाहिर लग रहा था कि कमेटी में लोग भी बड़े कलील तादाद में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और दूसरा, क्या वो पावर्स के साथ कमेटी में बैठेंगे, यानी डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, या फिर फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो खान साहब के ही हाथ में होगी माजी की तरह? नहीं, मेरा ख्याल है वो जस्टिफाइड थे। जो मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है मुज़ाकरात का, उसके बगैर तो ज़ाहिर है वो टीम मुज़ाकरात नहीं कर सकती थी। और मैं इसे एप्रिशिएट भी करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें पता चला और वो इस बात पे कायल हुए कि सियासत जो है वो सियासी अंदाज से ही की जा सकती है। तशद्दुद से और इंतशार से और फितना और फसाद फैलाने से सियासत नहीं होती। ना पार्टी को फ़ायदा होता है, ना मुल्क को फ़ायदा होता है। तो जो सियासत इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, मुज़ाकरात की सियासत,
یہی اصل سیاست ہے جس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور جو ان کی جو لوگ ہیں جو ان کی مذاکراتی ٹیم میں شامل ہیں وہ بھی سیزن لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی معاملہ فہمی کے ساتھ آگے چلیں گے اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ کسی مثبت نتیجے کے اوپر ختم ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ جو مطالبات بظاہر پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے، پھر سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان صاحب ان کی رہائی ہونی چاہیے، تو یہ اتنی کرٹیکل جو شرائط ہیں، کیا حکومت کے لیے یہ ماننا آسان کام ہوگا؟ دیکھیے چونکہ اب دونوں طرف کی مذاکراتی ٹیموں نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں تو میں آپ کے سوال کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ مینڈیٹ اب مذاکراتی ٹیم کے پاس چلا گیا ہے، اور یہ سوال جب وہاں پہ اٹھایا جائے گا تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت ہوگی، اچھے ذہن کے ساتھ ہوگی، کھلا دل کھلا ذہن میں ہمیشہ کہتا ہوں گورنمنٹ کا ہے، اور جمہوری پسند لوگ ہیں ہم، پاکستان کے سب خیر خواہ ہیں کہ ملک آگے چلے، نظام آگے چلے، اس کے لیے جو ان کے مطالبات اگلی میٹنگ میں وہ لائیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم بہت سنجیدگی سے اور بڑے آپ یہ کہیں کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ جس حد تک جس لمٹ تک جا سکے ہم جائیں گے، لیکن میں مذاکرات کے حوالے سے ابھی پہلے کوئی بات جو ہے کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس اپنایا، انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب ہیں یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ ہیں، تو اس قسم کا اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو کیا مذاکرات کو اس سے نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، دونوں طرف کی ٹیمیں جو ہیں وہ بالکل کمر بستہ ہیں اس پہ کہ مذاکرات ہوں گے، اچھے ماحول میں ہوں گے، باقی ظاہر ہے ساتھ ساتھ سیاست بھی چل رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم تو جی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے کک آؤٹ کر چکے ہیں، وہ ہم ساتھ چلائیں گے، تو اگر دیکھا جائے تو پھر مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں تو پھر وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے کچھ لیڈرز وہ بھی بات کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی سول نافرمانی کی تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گی، تو ساتھ تھوڑی پالیٹکس بھی ہوتی ہے نا۔ خواجہ صاحب کا جو آپ نے بات کی ہے یہ بیان جو ہے یہ اس تناظر میں آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سول نافرمانی کی تحریک کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے جناب کہ جو ہمارے فوجی فاؤنڈیشن کے ادارے ہیں جو وہ پروڈکٹس بنا رہے ہیں جو کہ اس وقت سرونگ فوجی نہیں ہوتے، ریٹائرڈ فوجی ہیں، شہداء کے جو ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بیسیکلی وہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، وہ جو پروڈکٹس بنا رہے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ اس میں خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ عسکری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کی بات کرنے والی جو جماعت ہے ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب وہ تو خود سب سے بڑی عسکری پروڈکٹ ہے، یہ بات اس تناظر میں کی گئی تھی۔ یہ بھی فرمائے گا کہ مذاکرات میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر ملک کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور ان کے کھڑے ہوئے بغیر جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے وہ اسٹیبل اور اسٹرانگ گورنمنٹس نہیں ہوتی، اور پاکستان کے جو حالات ہیں ہمارے ریجنل حالات، ہماری سیکیورٹی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل بوتھ، اس میں تو اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس کے اداروں کا کردار جو ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے اور گورنمنٹ کے استحکام کے لیے اور گورنمنٹ کی فنکشننگ کے لیے اور بھی ضروری ہے۔ جہاں پہ ٹیررزم ہے، جہاں پہ آپ کے ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، انڈیا جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے تھرو بلوچستان اور یہ سارا کچھ، میں نے مختصر بات کی ہے، لیکن ان سرکمسٹانسز میں تو ہمارے دفاعی اداروں کا رول جو ہے وہ اور زیادہ مؤثر ہے اور زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جو پولیٹیکل ڈبیٹ اور ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہی کرتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرتی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہماری ٹیم جو ہے وہ کر رہی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور انہی کی اجازت اور انہی کی منشا سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ سر لیکن ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو ابھی کچھ دن پہلے سزائیں دی گئی ہیں، تو اس کے اوپر یورپی یونین کی طرف سے بہت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، یہ فرمائے گا کہ کیا پاکستان اس کو اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے جن ممالک نے اس پہ کوئی کنسرن کا اظہار کیا ہے ان میں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ذرا امریکہ کی مثال لیں، ان کا جو واشنگٹن ڈی سی میں پارلیمنٹ بلڈنگ تھی کیپٹل، وہ اس پہ جب حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ان تمام ملزمان کا ٹرائل نہیں ہوا؟ کیا ان ملزمان کو سزا نہیں ہوئی؟ 18 سال کی سزا ہوئی ہے، ان لوگوں کو شناخت کر کے انہوں نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ہے اور سزائیں دی ہیں۔ تو جو کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں میں پوچھوں گا ان سے کہ جب ان کی پارلیمنٹ اور ان کے دفاعی انسٹالیشنز کے اوپر جب عوام حملہ کرتے ہیں تو وہ انہیں پھولوں کے ہار بناتے ہیں یا ان کے خلاف مقدمات درج کر کے سزائیں دیتے ہیں؟
لیکن یہ فرمائے گا کہ اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے خان صاحب کی رہائی کے لیے پریشر پڑتا ہے یا کم از کم بیانات کی حد تک ہی دباؤ دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کیا پاکستان کی حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گی یا ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اس قسم کی پالیسیز سے؟ دیکھیے میں بڑی واضح بات اور صاف بات آپ سے کروں گا اس سوال کے جواب میں. جو آپ کے دوست ممالک ہوتے ہیں وہ اگر آپ سے کوئی ڈائریکٹ بات دوستانہ ماحول میں اور وہ بھی کبھی پبلک نہیں ہوتی اس سچویشن میں کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک ویٹیج ہوتی ہے اور وہ کسی دعوے کی بنیاد کے اوپر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنا نہ کوئی پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی پبلک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. پاکستان کے خیر خواہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی طرح کی کوئی پازیٹیو بٹ سائلنٹ اینڈ کوائٹ انٹرونشن سے پاکستان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کوئی دوسرا ملک اگر اوپن سٹیٹمنٹ دیتا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور اس طرح کی بات کہ فلاں اندر کیوں ہے فلاں باہر کیوں ہے، تو یہ براہ راست مداخلت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس کے اندر. ہم انڈیا کو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا فلاں پولیٹیشین باہر کیوں ہے اور اندر کیوں ہے. آپ امریکہ کو کہہ سکتے ہیں، کس کو کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان اس طرح کا کوئی پریشر لے. ہم ایک آزاد ملک ہے اور ہمارے اپنے قوانین ہیں اور انہی کے تحت ہم چلتے ہیں. اور جو پولیٹیکل لیڈر، اب تھوڑا سا آپ کو میں ایک دوسرے اینگل سے یہ جواب دیتا ہوں کہ جو پاکستان میں سیاست میں پچھلے جتنا عرصہ رہا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جتنے پرائم منسٹر رہے ہیں جیلوں میں رہے ہیں. ایک پرائم منسٹر کو تو پھانسی لگا دیا گیا، انہوں نے تو کوئی چڑھائی نہیں کی کسی بھی ادارے پہ عسکری، کسی بھی پولیٹیکل مطلب پارلیمنٹ ہاؤس پہ. تو بات یہ ہے کہ ہر لیڈر جیل میں بھی رہا ہے، سختیاں بھی برداشت کی ہیں. یہ کوئی ایسا انہونا واقعہ نہیں ہے کہ جیلیں پہلی دفعہ بنی ہے. یہ عمران خان پاکستان کے پہلے سابق وزیر اعظم ہیں جو جیل میں گئے ہیں. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، انفارچونیٹ ہے. انہیں ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی بیٹھ کے بات کرو، ایک ایسا وے فارورڈ نکالو. اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تھوڑا لڑتے رہے ہیں 80 کے 90 کے دہائی میں. اس کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا، نواز شریف نے، بینظیر بھٹو شہید نے، انہوں نے کہا کہ یہ باؤنڈریز ہیں، اس سے باہر نہیں جائیں گے. سیاست کریں گے، سیاسی میدان میں لڑیں گے، لیکن اس حد تک نہیں جائیں گے کہ پالیٹکس کو خطرہ ہو، نظام کو خطرہ ہو، ملک کو خطرہ ہو. ہم نے سبق حاصل کیا بہت ساری نقصان اٹھا کے. تحریک انصاف ابھی وہ سبق حاصل نہیں کر رہی کہ شاید یہ بھی کچھ نقصان اٹھانے کے بعد کوئی ہوش کے ناخن لیں اور سیاسی جنگ کو سیاسی میدان تک رہنے دیں اور اس کو اسٹیٹ کے اداروں تک نہ لے کے جائیں. سر، یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے بڑی پیش رفت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی نیا فارمولہ طے ہونے جا رہا ہے، اور اس پہ صدر آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی آج طے تھی. تو یہ فرمائے گا کہ وہ ایسا کیا فارمولہ ہے جس کے اوپر دونوں بڑی پارٹیز میوچولی اگریڈ کرنے جا رہی ہیں؟ دیکھیے اب چونکہ یہ دو جماعتوں کے بیچ میں بات ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں اور ہم ان کا جو بھی گلا شکوہ ہوگا وہ دور کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بڑے اچھے اور مثبت ماحول میں گورنمنٹ جو ہے اس پر کام کر رہی ہے. اتحادیوں کی پوری سپورٹ اسے حاصل ہے. جو ہمارے گولز ہیں وہ بڑے واضح ہیں. اس ملک کے نظام کو بہتر بنانا، عام پاکستانیوں کی زندگی کے اندر خوشحالی لے کے آنا، انہیں اس مہنگائی کے کرب سے نجات دلانا، اس میں اتحادیوں کی سپورٹ کا ہم شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. لیکن فارمولہ یہ تو ظاہر ہے جب وہ بتائیں گے کہ ہمارے کیا کیا ہمارے تحفظات ہیں اس کے مطابق ہوگا. اور ہم تو ان سے گزارش 12 مرتبہ کر چکے ہیں کہ آپ باقاعدہ کابینہ کا حصہ بنیں. اور لاسٹلی یہ بتائے گا سر کہ جے او آئی فے کل خاصی پر امید نظر آ رہی تھی کہ مدارس بل کے اوپر یقیناً اگلے 24 گھنٹوں میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اور حکومت کنونس ہو جائے گی. آپ کے خیال میں کیا حکومت جو خوشخبری ایکسپیکٹ کر رہی ہے جے او آئی فے وہ ان کو سنانے کی پوزیشن میں ہے یا ابھی بات چیت کرنے کے لیے مزید کچھ وقت درکار ہوگا؟ دیکھیے وین دیر از اے ول دیر از اے وے. جب آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور معاملہ فہمی کے ساتھ چلانا چاہتے ہوں تو راستہ نکل آتا ہے. اور ہم بالکل اسی فیز میں ہیں کہ نیت صاف ہے اور معاملات اچھے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب بڑے ہیں ہمارے، بہت قابل احترام ہیں. ہماری لیڈرشپ ان کی بے پناہ عزت کرتی ہے. انشاءاللہ اس کا حل بھی خوش اسلوبی سے نکل آئے گا. کہ اس کے فائنل رد و خال کیا ہوں گے، امینڈمنٹس کے ساتھ ہوگا، وداؤٹ امینڈمنٹس ہوگا. مولانا صاحب کی اپنی ایک خواہش ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے. اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خوش اسلوبی سے اور اچھے ماحول میں اور بغیر کسی تلخی کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اسی کے اوپر کام ہو رہا ہے. مجھے قطعی طور پہ کوئی ایسے امکان نظر نہیں آ رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے.
बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और यकीनन मुज़ाकरात के हवाले से किसी हद तक उम्मीद भी दिखाई देते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किन शराइत के साथ और कितनी फ्लेक्सिबल होकर मुज़ाकरात में आगे आने वाली नशिस्तों में शामिल होती है। उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का मुस्बत आगाज़ हुआ है, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मुज़ाकरात में संजीदगी कितनी दिखाई देती है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही देखना चाहती है कि आया हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है या फिर नहीं, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ वफाकी वज़रा खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट करार दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करने भी बैठ रहे हैं। अब देखना होगा कि वाया इंटेंशंस जो इस्तेमाल की जा रही हैं मुख्तलिफ वफाकी वज़रा के माउथ पीसेस की सूरत में, वो किस इंटेंशंस के तहत वो बयानात लिए और दिए जा रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक लिमिटेड नंबर नुमाइंदगी का आज मुज़ाकरात में भी नज़र आया, क्या ये भी उसी के सिलसिले की एक कड़ी है? इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक खैबर पख्तूनख्वा से बड़े वोकल नुमाइंदे हैं शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि आपने आज भी एक स्टेटमेंट दिया और आपने कहा कि संजीदगी देखनी होगी हुकूमत की कि आया वो कितना संजीदा है। उमर अयूब साहब भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई को इन मुज़ाकरात से, या आप लोग लीस्ट होप के साथ बैठ रहे हैं डायलॉग्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, पहला राउंड आज हुआ है और मेरे ख्याल से मायूसी फैलाने के बजाय हम ये उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत अपना जो संजीदा रवैया है उसी के साथ आगे बढ़ेगी और खुले दिल के साथ, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हमारे साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। आप देखें इलेक्शन में हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया किस्म का कि हमसे बल्ला भी छीना गया और अब हमें कैंपेन भी नहीं करने दी और सब कुछ, लीडर को भी जेल में डाला। इसके बावजूद अवाम ने वोट दिया, तो ये तो माना जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही अवाम की सबसे बड़ी जमात है। तो उसको साइडलाइन करने से पाकिस्तान की मईशत पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, कितने हालात खराब होते जा रहे हैं रोज बरोज। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हमारी जरूरत है मुज़ाकरात, गवर्नमेंट की भी जरूरत है। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि कोई रिलीफ तो आवाम को दे नहीं सकी है। तो इन हालात में सारी चीजें देखें, हर एक को अपना जो एक एक कदम पीछे हटने की जरूरत है और जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे हैं वो ऐसे मुतालबात हैं कि उस पर ऑलरेडी उनको एक किस्म की सजाएं हो चुकी हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी होना और सबसे बड़ी पार्टी होना ये भी हमारा जुर्म था और उस जुर्म की सजा हमें दे दी जा चुकी है। बहुत सारे लोगों को असम्बलियों से बाहर रखा गया है जबकि वो जीत भी गए थे। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने अगर मुज़ाकरात के लिए कल हामी भर ली है तो सिर्फ इसलिए कि मुल्क को आगे ले जाया जा सके। मुल्क इस वक्त मुश्किल में है और जाहिर है मुल्क की फिक्र इमरान खान से अलावा किसको हो सकती है। नहीं, फिक्र तो यकीन बहुत से लोगों को, पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ की फ़िक्र होगी शौकत भाई। लेकिन अब जिस तरह आप लोगों का जो एक अवलीन जो एक एजेंडा है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, सियासी रहनुमाओं की जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए, उसमें खान साहब भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि 9 मई के हवाले से भी कुछ मुल्ज़िमान को सजाएं भी दी गई? जितना रिजिड स्टांस इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का है 9 मई के हवाले से, तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको लगता है कि कोई बातचीत हो सकेगी, माहौल भी बन सकेगा बातचीत का? मेरे ख्याल से इतना सब कुछ करने के बाद भी लूजर एंड पे आप देखें तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी है, इसलिए कि जितना इन्होंने प्रेशराइज किया, जितना इन्होंने ज्यादतियां की, उस पे इमरान खान को फायदा हुआ है। वो मतलब उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, पीटीआई को की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। तो अब मजीद भी अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो उससे ज्यादा और क्या कर लेंगे। और एट द एंड जो है ना पीपल्स पार्टी भी खत्म हो जाएगी, नून लीग भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि बैठ के बात की जाए, जो जेन्युइन बातें हैं। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से बयान दे रहा है उससे तो यही लगता है कि या तो हुकूमत को अपने वज़रा को लगाम देनी होगी, बिल्कुल उनको पाबंदी लगनी चाहिए कि जब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो फिर मुज़ाकरात की कमेटी को ही छोड़ा जाए कि वो क्या फैसला करते हैं। और या फिर ये कि जो वज़रा बयानात दे रहे हैं कि जी बस इमरान खान जो है मास्टरमाइंड है, उसको सजा होने वाली है, इस तरह के बयानात जो है ना, ये तो अदालत से पहले फैसले सुना रहे हैं। तो इससे तो गलतफहमी फिर और भी पैदा होंगी, फिर और भी मुश्किलात होंगी। तो एक अता तारड़ और एक ख्वाजा आसिफ को अगर उनको पाबंद किया जाए
تو میرے خیال سے بہت اچھے ماحول میں مذاکرات ہو جائیں گے۔ اچھا، لیکن اب یہ فرمائیے گا شوکت بھائی کہ ایک تو یہ کہ آج بڑے لمیٹڈ لوگ 3 ٹوٹل بندے تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے موجود تھے، کیا وجہ ہے کہ مطلب کیا سنجیدگی نہیں ہے یا آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید پہلے حکومت کو ٹیسٹ کیا جائے اس کے بعد اس میں مزید لوگ بڑھائے جائیں؟ دوسرا یہ کہ خان صاحب کی طرف سے جو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس میں کتنی پاورز ہیں کہ اس وقت کمیٹی میں موجود لوگ صرف سننے کی حد تک وہاں پر موجود ہیں یا پھر ان میں کوئی ڈیسیجن میکنگ کا اختیار بھی ان کو دیا گیا ہے فری ہینڈ؟ دیکھیں عمر ایوب صاحب کو بالکل فری وہ دیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے نا دونوں کے بیچ میں جی کہ کوئی بھی اپنے سر اس طرح کی بات نہیں لینا چاہے گا، تو ڈیفینیٹلی جو آج بات ہوئی ہے کمیٹی میں جو ہم تک پہنچی ہے اس میں یہی باتیں ہوئی ہے کہ جی جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی، اور جو اسیران ہیں عمران خان سمیت جو بے گناہ ہیں ان کو جیلوں سے باہر رکھا جائے، باہر نکالا جائے۔ تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، یہ ڈسکشن ہوں گی اس کے اوپر اور کوئی لائے عمل بنے گا، کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا اس دن بھی اگر جو 80 ورکروں کو جو رہائی ملی تھی ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا پولیس نے، لیکن رول آف لا ہونا لازمی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے لچک بھی اور ساتھ یہ یقین بھی دہانی بھی کرانی ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان اس ملک کا وہ ہے محب وطن ہے، وہ اس ملک کے سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ سول نافرمانی کی تاریخ انہوں نے اعلان کر دی ہے تو وہ ملک دشمنی کے زمرے میں آ جائے گا۔ دیکھیں ان کو سب سے زیادہ فکر ہے ملک کی۔ دیکھیں پہلے میں نہیں سمجھتا کہ پہلے دن ہی بات چیت میں مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے ایسے ایشوز ہوں گے جو کمیٹی کے جو لوگ ہیں حکومت کے وہ بھی یہ کہیں گے کہ جی اچھا ہمیں موقع دیں ہم حکومت سے بات کریں۔ ایسے بہت سارے ایشوز ہماری طرف سے بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری کمیٹی کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم خان صاحب سے بات کرتے ہیں، بالکل صحیح، لیکن یہ پروسیس جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ پروسیس رک گیا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے وہ تو ابھی برقرار ہے، وہ تو آج جو کمیٹی بیٹھی ہے آپ نے کہا کہ اس میں کیوں لوگ نہیں تھے، کیا سنجیدگی نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ عمر ایوب صاحب آج سارا دن بیچارہ اپنے کورٹ کے کیسوں میں پھنسا رہا، ان کے خلاف جو کیسز اس میں ان کو ضمانتیں حاصل کرنی تھی۔ اسی طرح جو حامد خان صاحب ملک سے باہر ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کی یہاں کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور بڑے امپورٹنٹ چیزیں قرم ایجنسی کے حوالے سے اس میں ڈسکشن اور فیصلے کر رہے تھے، تو وہ شاید اس وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں سارے موجود ہوں گے۔ وہ جو 3 بندے وہاں چلے گئے ان کو پورا اختیار تھا اور جو بات رکھنی تھی وہ یہی دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ گورنمنٹ کس حد تک جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ تو اسد قیصر صاحب کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو، تو یہ اچھی بات ہے۔ جو پوائنٹس ہم نے رکھے اس پہ جواب بھی شاید نیکسٹ میٹنگ میں ہمیں مل جائے گا۔ شوکت بھائی دو سوال ہیں کوئکلی کیونکہ وقت ہمیں، میں چاہوں گی ایک تو یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے بجائے اب حکومت کے ساتھ بات کرنے کی ایک طریقے سے ذہن بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف بھی اب کھلے ذہن کے ساتھ اس مذاکرات میں بیٹھ رہی ہے؟ کیونکہ پہلے یہ شکایت تھی حکومت کی کہ پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات چیت کیوں کرنا چاہتی ہے، تو ایک تو یہ فرمائے گا کہ اب دونوں طرف سے کھلے ذہن کے ساتھ یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا آج فیصلہ آنا تھا خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، اس میں تھوڑا بھی وقت ہے، تو اس حوالے سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی کہ کس قسم کا ڈیسیجن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس عدالت سے؟ دیکھیں یہ تو بالکل بیس لیس قسم کے وہ ہے نا، 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے جیسے خواجہ آصف صاحب نے کل کہا کہ جی یہ تو اکاؤنٹ میں شفٹ ہو چکے ہیں، تو یہ تو سفید جھوٹ ہے نا، کیونکہ پیسہ تو ابھی بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی بینیفیشری تو عمران خان نہیں ہے۔ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو انتقامی سیاست کے طور پہ بنائے گئے جو اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف کرتی تھی، نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف کرتی تھی، یہ تجربے تو ان کو پہلے سے حاصل ہے نا، تو یہ تجربے کر رہی ہے، لیکن میرے خیال سے اب ان چیزوں کو اب گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کر ان کو چلنا پڑے گا، ورنہ بہت مشکلات ہوں گی۔ اب یہ پہلا موقع ملا ہے ان حکومت کو کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کر سکتی ہے اور مسائل حل کر سکتی ہے اگر وہ چاہتی ہے تو، ورنہ اس کے بعد تو دیکھیں نا سول نافرمانی کی تاریخ شروع ہو گئی تو نقصان تو ملک کو ہوگا، سب کو ہوگا، پھر تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا ایگزسٹ کر سکے گی جو ان حالات میں لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہی؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی تاریخ کامیاب نہیں ہو سکتی، اگر 5% بھی کامیاب ہوگی تو $3-4 بلین بنتے ہیں، تو یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑے گا کہ
हर तरफ से और खुले दिल से मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं तो कहूँ। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा सर, आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन पीटीआई तो खुले दिल के साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भी देखना होगा कि क्या खुले दिल और जहन के साथ ही मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। कड़ी शराइत अपनी जगह दोनों तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ टेबल के ऊपर बातचीत कर ये रास्ता हमवार करना न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है। एक मुख्तसर वक्फा और कुछ और सियासी हालात के ऊपर तजिया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, वहीं अब देखना होगा कि आया ये मुज़ाकरात सिर्फ एक दूसरे को इंगेज करने की एक कोशिश है या फिर वाकई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ संजीदा भी नज़र आते हैं। बज़ाहिर तो अभी TORs के ऊपर ही काम हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि JUI से भी मुमकिन तौर पर जो बातचीत है वो हतमी मरहले में दाखिल हो रही है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी बैकडोर चैनल के ऊपर मुज़ाकरात भरपूर अंदाज में चल रहे हैं। तो इस वक्त फुल स्विंग के साथ हुकूमत की कोशिश है कि तमाम इत्तेहादियों और अपोजिशन की जमातों को साथ लेकर चला जाए, लेकिन क्या वाकई जो कुछ कोशिश करने की इस वक्त बज़ाहिर अमली तौर पर तस्वीर नज़र आ रही है हुकूमत के अंदर, क्या वो वाकई उन नताइज को हासिल भी कर सकेंगे या फिर नहीं? इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बात करने सहाफ़ी और तजियाकार आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि अब से 2 दिन पहले तक ये कन्फ्यूजन मौजूद था आमिर भाई कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे। कभी PTI कहती थी हुकूमत शुरुआत करे, कभी हुकूमत कहती थी PTI कदम बढ़ाए, लेकिन अब फाइनली टेबल पर आ गए हैं। आपके ख्याल में जो मुतालबात लेकर PTI जा रही है, उनमें से किसी के ऊपर भी हुकूमत कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की पोजीशन में नज़र आती है आपको? लफ्ज़ आपने पोजीशन बड़ा अच्छा कहा। देखें, 9 मई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और वो रियासत की, इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की एक ही पॉलिसी है कि या तो आप फेस करेंगे या फिर आप माफ़ी मांगेंगे। तो PTI वो तो नहीं करने जा रही। तो मुज़ाकरात पे बैठना हम सब की भी यही राय थी कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ को बैठना चाहिए। हमेशा PTI मुज़ाकरात से, और ये आज से नहीं 2014 से यही काम शुरू है। और अब भी PTI ने जब 26 नवंबर गुजरा तो एक नई मूव की कि जी हम बातचीत के लिए कमेटी बना रहे हैं। उस पर गवर्नमेंट ने डिले किया, लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ कि आज एक पहली मीटिंग होगी। कम से कम ये नहीं कोई कह सकता कि जी गवर्नमेंट को अगर ऑफ़र की PTI ने तो बात नहीं की। अब 2 जनवरी तक का वक्त है और 6 जनवरी को इमरान खान साहब के फैसले की नई तारीख आई है, सोमवार को, यानी 15 दिन के बाद की तारीख एक किस्म की आ गई है 190 मिलियन पाउंड वाले केस की। तो ऐसे में जो माहौल है वो दोनों तरफ से, एक तरफ PTI ने रखा हुआ है कि जी हम तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे और लोगों से कहेंगे कि पाकिस्तान में पैसा ना भेजे पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो हैं, और गवर्नमेंट कह रही है कि, और स्टेट कह रही है कि 9 मई के बगैर माफ़ी आप आगे नहीं चल सकते। तो बोन ऑफ कंटेंशन भी यही होगा और इसी के ऊपर मामलात बढ़ेंगे जब भी बढ़ेंगे, क्योंकि PTI जैसे असद कैसर ने कहा कि हम तहरीरी मारूदात लेके आएंगे कि हमारी TORs क्या होंगी मुज़ाकरात के ऊपर। और गवर्नमेंट, आपको पता है बहुत सारे हल्के फिर इसके ऊपर पेशीन गोई करना शुरू हो गए हैं कि जी वो तो बात ही ख़त्म हो चुकी है, मुज़ाकरात बस ऐसे ही हैं कि भाई जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट ने तो मना कर दिया गवर्नमेंट को और इनकी कैपेसिटी क्या है। आप सब कुछ सच मान लें, लेकिन हमें एक मौका देना चाहिए आम आदमी के लिए, मीडिया को साथ देना चाहिए कि गवर्नमेंट भी अपोजिशन भी बैठ के बात करें। और PTI को चाहिए कि जो गलती की है, देखें ना, वो जो पहले कहते थे कि जी हमारे लोग नहीं हैं, अब जो सज़ाओं की वीडियो आई हैं ये तो हमारे जजों का है ना, जो कमाल इंसदाद दहशतगर्दी के जजों ने किए हुए हैं कि जो लोग वीडियो में कह रहे हैं हम GHQ पे हमला करेंगे, हम कोर कमांडर हाउस जाएंगे, उन सब की ज़मानतें इन्होंने ली हैं। तो ये क्वेश्चन अदलिया के ऊपर तो आ ही रहा है कि भाई बरतानिया में तो सोशल मीडिया पे ट्वीट करने पे 10-10 साल की सज़ाएं हुई हैं, बच्चों को भी दे दी उन्होंने, छोटों को भी दे दी कि भाई नहीं, जब आप जुर्म करेंगे तो इसमें छोटे बड़े मर्द औरत की तखसीस नहीं है। बहरहाल एक मौका बना है इतने अरसे के बाद कि आप फार्म 45-47 भी रखे हुए हैं, तो वहीं पे साथ इमरान खान की रिहाई भी है और 9 मई भी मौजूद है। सियासतदान जब बैठते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर बनता है। जो हॉक्स हैं दोनों तरफ से, उन्हें अपना किरदार अदा करना है, और जो लोग इस वक्त लगे हुए हैं कि हाँ हमें मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए, मेरे ख्याल में इससे ही कोई रास्ता बनने का चांस होगा, क्योंकि बगैर मुज़ाकरात के तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन आमिर भाई ये तो बात दुरुस्त है कि इवेंचुअली सियासी जमातों को मुज़ाकरात में आना भी पड़ेगा और इसमें इस्टेब्लिशमेंट बज़ाहिर इस वक्त साइड पर खड़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक दो बातें, एक तो ये कि जो आपकी गुफ्तगू से मैं समझ सकी हूँ, ये जो इतनी सीरियस किस्म की शराइत हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए,
آپ کے خیال میں حکومت اس قسم کی شرائط کو مان سکے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مینڈیٹ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ کیونکہ ہمیشہ ماضی میں جب بھی کبھی مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں تو خان صاحب بلڈوز کر دیتے ہیں جو بھی فیصلہ کمیٹی ان کی کرتی ہے. بس پھر آپ کے اور مجھے یہی چیز دیکھنی ہے کہ خان صاحب سے جب یہ مذاکراتی کمیٹی کے اراکین ملیں گے ان کے لیے وہ جو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ سی ایم ایل اے ہیں. ویسے تو ہوتا تھا وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، لیکن یہ ہے کینسل مائی لاسٹ آرڈر. تو خان صاحب کب یو ٹرن لیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی کہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا. خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیواروں سے ٹکر مار کے راستہ نہیں بنتا. آپ اپنے ملک کے اندر کتنی اور چڑھائی کریں گے. آپ کو اپنے ان لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو راستہ بنا سکتے ہیں. ٹرسٹ بھی کرنا ہوگا کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑا ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو اپنی قیادت پہ، چونکہ انہوں نے اصل میں کبھی کسی کو راستہ ہی نہیں دیا کہ کوئی بڑے زور کے ساتھ کسی فیصلے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہاں بنا لوں گا. تو بالکل انپریڈکٹیبل ہوتی ہے یہ بات کہ خان صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے. درست. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ڈیسیجن آنا تھا، ہمیں پچھلے ہفتے تو یہی لگا کہ آج یہ امپورٹنٹ ترین ڈیسیجن آنا ہے، لیکن اب پتہ یہ چلا کہ وہ ڈیسیجن ابھی مکمل لکھا ہی نہیں گیا. اب کچھ لوگ اس کو کنٹروورشل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت مذاکرات کر رہی ہے یا پی ٹی آئی مذاکرات میں انگیج ہے تو اس لیے شاید اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا معاملہ ایسا سادہ ہی ہے یا واقعی شاید فیصلہ ابھی تک لکھا ہی نہیں گیا؟ اس کو 2-3 پہلو دیکھ لیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو جو 3 سزائیں دی گئی الیکشن سے پہلے، تو اوپر نیچے سزائیں دی گئی، وہ ہائی کورٹ میں سسٹین نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے اندر ٹیکنیکل لوپ ہولز اتنے تھے کہ اسی کی بنیاد پہ عمران خان بری ہوتے چلے گئے. کوئی چل رہا ہے کیس اور کوئی میں کسی میں بری ہو گئے. تو اب ایک تو پہلے دن ہی، ورنہ تو ڈیسیجن آپ کو یاد ہے جب ایک جج صاحب نے دیا تھا تو لوگوں نے کہا یار آپ نے ابھی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، اور پھر اتنے صفحے جاری کر دیے، تو کوسچن ہوا نا اس پہ بھی. تو اب ایک تو 3 دن انہوں نے پہلے ہی لے لیے تھے. تو ایک پہلو یہ ہے کہ وہ بڑا ایسا فیصلہ لکھا جائے کہ جو ہائی کورٹ میں سسٹین کر سکے. دوسرا پہلو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مذاکرات بھی ہیں اور ٹرمپ بھی آ رہے ہیں اس کے اندر کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ جب سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو تیسرا اس کے اندر بڑا فیکٹر ہے کہ بیچ میں اسٹیٹ کا کیا کردار ہوگا، کہ خان صاحب اپنی سول نافرمانی کو کب تک روکیں گے، کیا کریں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے پہلو دیکھے جا رہے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ پھر فیصلہ بھی آئے گا. درست. اچھا یہ فرمائے گا عامر بھائی کہ اب آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، جے یو آئی فے سے بھی، انہوں نے بھی کل یہ کہا کہ جی ہم 1 آدھ دن میں امید کریں گے اچھی خبر آئے گی. یہ جو دونوں ایک ماضی کے اور ایک کرنٹ الائز ہیں، ان کے لیے حکومت آپ کے خیال میں کیا آپشن استعمال کر سکتی ہے؟ مدارس بل کے اوپر تو ایف اے ٹی ایف کی تلوار موجود ہے اور پیپلز پارٹی کے اپنے 25 نکاتی مطالباتی ایجنڈا ہے، تو حکومت دونوں طرف سے کرش تو نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں، پھر جب آپ نے گورنمنٹ لیا تو آپ کرش ہوں یا کچھ بھی ہوں آپ کو ہی وضاحت دینی ہے. آپ نہ لیتے گورنمنٹ. جب آپ نے گورنمنٹ لے لی، میں پرائم منسٹر شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں جی، تو انہوں نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی اپنی طبیعت کے برعکس جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی. تو اب پیپلز پارٹی جب براہ راست حکومت میں نہیں ہے اور ہے بھی صحیح، ان کے تحریری معاہدے میں ہے کہ آپ کو مختلف سرکاری بورڈز پہ ان کے لوگوں کو لینا ہے، تو جو چیزیں طے کی ہیں یا تو نہ کرتے، آپ کو کرنے چاہیے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ بنیادی طور پہ بلاول صاحب نے کیا اور پھر ان کے والد صاحب نے کیا. دیکھیں میں اور آپ فیٹ آف کرتے رہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے کہ جی گورنمنٹ کو آپ دباؤ ڈال رہے ہیں. جو آج بھی بلاول کہہ رہے تھے کہ جی پی ایس ڈی پی میں بڑی زیادتی ہو رہی ہے، نہریں بنائی جا رہی ہیں، یہاں پہ پانی نہیں ہے، گلے شکوے شروع ہے نا. تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو اگر کہیں نا بول بچن کس نے کرایا تھا، وہ بلاول نے کرایا تھا کہ ہم پاس کرائیں گے. پاس بھی کرا دی، پھر سائن نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا میں دستخط کراؤں گا. اس دن پھر میں نے خبر دی کہ دستخط تو نہیں ہو سکتے، اب ٹائم تو گزر گیا ہے. صدر صاحب نے تحریر اعتراضات کر دی ہیں. تو انگیج کیا ہے شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ. جب تک یہ سسٹم اس طرح چلنا ہے نا، یہ کبھی خوشی کبھی غم، تارا رام پم پم، یہ چلتا رہے گا. صحیح. اچھا لاسٹ کویسچن ہے عامر بھائی، وہ یہ کہ آپ کے خیال میں یہ جو اگلی سٹنگ کی ملاقات کی مذاکرات کی ڈیٹ دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف فار دا ٹائم بینگ انگیج کرنے کی کوشش ہے یا واقعی دونوں طرف سے اب نیت ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کی طرف لے کے جانا ہے؟ آپ کا اپنا انالیسس کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سنا، میں تو اس بات پہ کہوں گا کہ جتنا بھی کچھ ہو جائے، ٹائم 2 جنوری کا ہے جی، بیچ میں بہت پانی پلوں سے نیچے سے بہے گا. کچھ لوگ آئیں گے جو ان کو سبوتاژ کریں گے. دونوں اطراف کو سوچنا چاہیے کہ اگر نام عوام کا ہے تو کہاں جائے گی عوام اس رساکشی میں جو سیاست کے درمیان میں ہو رہی ہے، کہ اس کی کب تک قیمت لوگ پے کریں گے. لیڈ تو نہیں کچھ بھی پے کرتی، کرتا تو عام آدمی ہے. تو سوچنا چاہیے، راستہ بنانا چاہیے. میں تو یہی کہوں.
ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب، سینئر ہیں اور یقیناً اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے. لیکن اب دونوں طرف سے انیشیٹو تو لیا گیا ہے مذاکرات کا، لیکن دیکھنا ہوگا کہ آیا جو 6 جنوری کی تاریخ ہے اس سے پہلے کہیں معاملات دوبارہ خرابی کی طرف تو نہیں جاتے. اگر ایسا ہے تو اپوزیشن اور حکومت دونوں کا ہی نقصان ہوگا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.